ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکا عذاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے کروڑوں گناہ، اپنے لاکھوں گناہ، اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو، اس کا انجام تو دیکھو۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے۔ اس کے بعد مسجد جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو عورتیں خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے کہ ان کی خوشبو کی لپیٹیں مردوں کی ناک تک کے پہنچ کے انہیں متاثر کرے، ایسی عورتیں لعنتی ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالی لعنت فرماتا ہے۔ صرف خوشبو لگانے کا یہ وبال ہے کہ عورت گھر سے خوشبو لگا کر کے نکلے۔ آج کل کی عورتیں تو سر سے لے کر پیر تک کے سنگھار میں ڈوب کر کے نکلتی ہیں۔ اسلام نے سنگھار کو منع نہیں کیا ہے، لیکن سنگھار صرف اپنے شوہر کے لیے، سنگھار صرف شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے سنگھار نہیں ہے۔ لیکن آج شوہر کے لیے سنگھار نہیں کیا جاتا، بازار کے لیے سنگھار، فلموں کے ہال جانے تک کے لیے سنگھار، ولیموں میں جانے کے لیے سنگھار، بلکہ اللہ اکبر، اب تو سنگھار کا بھی طور بدل رہا ہے، اس کا طریقہ بدل رہا ہے۔ کل کی عورتیں گھر میں بیٹھ کر سنگھار کرتی تھی اور پھر باہر نکلتی تھی، اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اب تو عورتیں سنگھار کرنے کے لیے باہر جاتی ہیں، بیوٹی پارلروں میں جاتی ہے اور وہاں جا کر کے سنگھار کرتی ہے، کبھی مردوں کے ہاتھ سے، کبھی اجنبی عورتوں کے ہاتھ سے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ ہر بیوٹی پارلر کو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں آج کل بیوٹی پارلر جو ہے وہ زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں، وہاں سے باضابطہ طور پہ برائی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنو سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے حبیب غیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا ایک گڑھا ہے اور اس گڑھے سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہے، عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آوازیں آ رہی ہے۔ صنف نازک کہلانے والی میری بہنوں، آخر تمہارے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئے گی کہ تم لوگ چپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو؟ اللہ کے عذاب کو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اپنا برا کرنے والی میری بہن، تو اپنی زندگی کو تباہ نہ کر، تو اپنی زندگی کو برباد نہ کر۔ یہ 4 دن کی چاندنی کے لیے تو نے اپنی آخرت کو کیوں تباہ کرنا؟ تو نے اپنی آخرت کو کیوں برباد کرنا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم کے ایک گڑھے سے، جہنم کے ایک کنویں سے عورتوں کے چیخنے چلانے کی دردناک آواز آتی تھی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی کہ کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں، ان کے دردناک چیخنے چلانے کی آوازیں کیوں آ رہی ہے، ان کی آہو فغاں کیوں ہے، ان کی آہو بکا کیوں ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو ناجائز چیزوں کے ساتھ سنگھار کیا کرتی تھی۔ جب یہ بنتی سنورتی تھی تو ناجائز طریقے سے بنتی سنورتی تھی، ناجائز چیزوں کا استعمال بننے سنورنے میں کرتی تھی، اس لیے آج ان پر یہ عذاب کیا جا رہا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹوں کے حسن کے لیے یا کسی کی تعریف کے لیے بولو میری بہنوں، تم ولیمے میں اسی لیے سنور کر کے جاتی ہو نا، تم شادیوں میں اسی لیے بن کر جاتی ہو نا کہ تمہاری سہیلیاں، رشتہ دار، تمہاری جو ہے وہ تعلقات کی خواتین دیکھ کر کہے دیکھو فلاں کی بہن کتنی
اچھی لگ رہی ہے, دیکھو فلاں کی بیوی بالکل ہیروائن کی طرح لگ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, میرے نزدیک اس دور میں اگر سب سے بڑی گالی کوئی ہے تو وہ کسی عورت کو ہیروائن کہنا گالی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہیروائن کا مطلب زنا کرنے والی, ہیروائن کا مطلب ناچنے والی, ہیروائن کا مطلب جسم کو بیچنے والی. حیرت کی بات یہ ہے, اگر کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو جسم فروش ہے تو وہ اس سے لڑنے کے لیے, مارنے کے لیے تیار ہو جائے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, جب کوئی تمہیں ہیروائن کہتا ہے تو تم جو ہے وہ گردن کو جھرجھری دیتی ہو, اتراتی ہو, مسکراتی ہو, ایک دوسرے سے تالیاں لیتی ہو. او ہو میری تعریف کی تو حد کر دی کہ میں ہیروائن جیسی لگ رہی ہوں. ارے میری بہن, ہیروائن تو زانیہ کا نام ہے, ہیروائن تو شرابیہ کا نام ہے, ہیروائن تو جسم کو بیچنے اور فروخت کرنے والی کا نام ہے. بلکہ فاحشہ جتنی بدکار نہیں ہوتی اس سے زیادہ ہیروائن بدکار ہوتی ہے, کیونکہ فاحشہ جب زنا کرواتی ہے تو چار دیواری میں چھپ کر زنا کرواتی ہے, اور ہیروائن جب زنا کرواتی ہے تو کمرے کے سامنے زنا کرواتی ہے, اور اس کے پوسٹر لگتے ہیں, اس کو فلموں میں دکھایا جاتا ہے. اتنی بدترین عورت کا ٹائٹل لے کر کے تم اتنی خوش ہوتی ہو. ارے تمہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی ولیمہ میں شان سے جاؤں کہ کوئی مجھے دیکھ کر پکار اٹھے, تو بالکل کنیز فاطمہ لگ رہی ہے. تیری زندگی کو دیکھ کر کے نبی کی شہزادی کی زندگی یاد آ گئی ہے, تیری زندگی کو دیکھ کر کے ام المومنین اما عائشہ کی زندگی یاد آ گئی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, تمہاری سوچ بدل گئی, تمہاری فکر بدل گئی, تمہارا انداز زندگی بدل گیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دو جملوں کا خراج وصول کرنے کے لیے جب تمہیں اتنے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تھوڑا اپنے آپ پہ رحم تو کرو. اللہ اکبر. ہمارے بچپن میں جب اسٹو جلائے جاتے تھے تو اسٹو کے اندر ایک پین لگائی جاتی تھی, اگر وہ پین عورتوں کو چپ جاتی تو عورتیں چیخ پڑتی تھی. ایک پین اگر کوئی عورت کو چبا دے تو عورت چیخ پڑتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی عورت اس لیے بن سمر کر اپنے گھر سے نکلتی ہے کہ مرد دیکھ کر کے اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے, ایسی عورتوں کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا, جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا. میری بہنوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم سیریل دیکھ کر, فلمیں دیکھ کر, دنیا کی فیشن میں مبتلا ہو کر کے تم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے حوالے کر دیا. میری بہنوں, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے, دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو میرے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. اگر میرا اللہ ہلکے سے ہلکا عذاب دے تو بھی دنیا کا کوئی انسان میرے اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. اپنے کروڑوں گناہ, اپنے لاکھوں گناہ, اپنے ہزاروں گناہ جو تم کر رہے ہو, اس کا انجام تو دیکھو. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے گناہ کیے. یہاں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر برا لگے تو مجھے معاف کرنا, آپ ایسی نہیں ہے, لیکن صرف میں دنیا کا سروے پیش کر رہا ہوں. آج کل عورتیں بنتی ہیں, سنورتی ہیں, فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں سے کرتی ہے, اور کبھی کبھی تو اللہ اکبر نفسانی خواہشات یہاں تک پہنچاتی ہے کہ بائک پر گھومنے کے چکر میں کسی لڑکے کے ہاتھوں آبرو فروخت کی جاتی ہے. اللہ اکبر. خوبصورت زیور کے چکر میں, کبھی کبھی اللہ اکبر اپنی پسند کی شادی کے چکر میں مردوں کے ہاتھوں اپنی آبرو فروخت کی جاتی ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہتا ہوں, آبرو جو ہے لٹانے والی عورت کا انجام کیا ہے وہ تو بعد میں. اچھی طرح یاد رکھنا, جو بدکار لوگوں کی صرف حمایت کرے, صرف حمایت کرے, ان کا کیا انجام ہے. بدکار لوگوں کی حمایت کرنے والوں کا انجام کیا ہے, تھوڑا اس پر توجہ کریں. اے خاتون جنت کی کنیزوں, دیکھو نبی کی بیوی, نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. نبی کی بیوی مشرک تو ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک ہر مذہب میں معیوب نہیں ہے, لیکن بدکاری ہر مذہب میں معیوب ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی بیوی کی عزت کا تحفظ فرماتا ہے. بلکہ زلیخا جو ہے وہ عزیز مصر کے نکاح میں پہنچی تو اللہ نے عزیز مصر سے وہ طاقت ہی سلب کر لی کہ وہ ازدواج
سادی زندگی گزار سکے. تو اللہ رب العزت نے نکاح میں پہنچنے کے باوجود، اس لیے کہ وہ جناب یوسف کی بیوی بننے والی تھی، حضرت زلیخا کی آبرو کی یوں حفاظت فرمائی. لیکن اللہ اکبر، اندازہ کریں نبی کی بیوی کو اتنا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے کہ نبی کے نکاح میں آنے سے قبل بھی ازواج مطہرات جو ہے وہ شیطانی خوابوں سے محفوظ رہتی ہیں. اتنا تحفظ ان کو دیا جاتا ہے نکاح میں آنے سے پہلے بھی. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں جناب لوط علیہ السلام کا دور، اللہ بدکاری، لوگ بدکاری کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے. جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا بدفعلی بدکاری مت کرو ورنہ تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد قوم نے کہا لوط تو بڑا پارسا بنتا ہے، یاد رکھ ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے، بستی سے باہر کر دیں گے. اللہ نے جناب لوط سے کہا اے لوط آپ بستی سے باہر چلے جائیں، آپ بستی سے باہر نکل جائیں اپنے خاندان کو لے کر کے. میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، حضرت لوط علیہ السلام نے گھر والوں کے درمیان میٹنگ کی اور فرمایا دیکھو ہم اپنا وطن چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، قوم پہ عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی پلٹ کر کے مت دیکھنا. جناب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر کے چلے اور جب نکلے تو قوم پر عذاب آیا، قوم پہ پتھر برسے ان کی بدکاریوں کی وجہ سے. سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، سب سے آخری میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. اس بیوی کے دل میں قوم کی محبت تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب عذاب کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر کے کہا ہائے میری قوم. بس اتنا کہنا تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پر بھی پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، لیکن بدکار لوگوں کو کہ اس نے اس طرح حمایت کی تھی، ہائے میری قوم، بدکار کو میرا کہہ کر کے پکارا اور ان کی ہلاکت پہ افسوس کیا. قدرت نے نبی کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو بھی ہلاک کر دیا. اے خاتون جنت کی کنیزوں،